آیت نمبر 11 سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں محافل اور مجالس میں بیٹھنے کے آداب میں سے کچھ آداب بیان کیے ہیں، اور اسی طرح جو منافقین تھے ان کی اصلاح کے لیے اس سورہ مبارکہ میں یہ دوسرا قانون ہے۔ اصل میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وعظ و نصیحت کے لیے بیٹھتے، تشریف فرما ہوتے، تو صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ اب ان میں جو کچھ منافقین بھی تھے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے، وہ جناب بالکل آگے ہو کے بیٹھ جاتے تاکہ جو بڑے صحابہ ہیں، جو دین کو سمجھ کر سن کر آگے پھیلانے والے ہیں، تاکہ ان کو موقع نہ ملے۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ اس طرح ایک طرح کا راستہ روکنا۔ ایک بات یہ بھی تھی، اور دوسرا یہ کہ مخلص جو مسلمان تھے ان میں سے بھی ہر ایک کی یہ چاہت خواہش تھی کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھوں، تو وہ بھی آگے ہو کے بیٹھ جاتے۔ تو اس سے جو ہے نا وہ آنے والوں کو کافی تکلیف ہوتی، مسئلہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ وہ قریب نہ بیٹھ سکتے۔ پھر عموماً عرب کے ہاں یہ بھی رواج تھا کہ وہ حلقہ بنا کے اس طرح بیٹھتے تھے، تو ظاہر ہے کہ حلقے میں جگہ نہ ملے تو پیچھے بیٹھنا بھی ذرا مشکل ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پھر حکم دیا کہ اے ایمان والو، اگر تم کسی مجلس میں بیٹھے ہو اور وہاں پر جگہ تنگ ہو جائے اور آنے والوں کے لیے جگہ درکار ہو، اور تمہیں کہا جائے کہ تم کشادگی یعنی پیدا کرو محفل میں، مجلس میں، تو کشادگی پیدا کر دو، یعنی آپ پیچھے ہو جاؤ، کھل کے بیٹھ جاؤ، اپنے حلقے کو بڑا کر لو، یا اگر اس طرح مل کے بیٹھے ہیں تو پھر آگے آگے ہو جاؤ، تاکہ آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے۔ جگہ بنانی یعنی اصل مقصود ہے جگہ بنانا، کہ تاکہ آنے والے جو ہے نا ان کے لیے جگہ بن جائے۔ اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی فائدہ بیان کر دیا، فرمایا یفسح اللہ لکم، اگر تم آنے والوں کے لیے کشادگی پیدا کرو گے، ان کے لیے جگہ چھوڑو گے، ان کو بٹھاؤ گے، ان کو عزت دو گے، اور ان کے لیے جگہ میں کشادگی پیدا کرو گے تاکہ وہ بھی مجلس میں بیٹھ جائیں اور فائدہ حاصل کریں، تو فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بھی کشادگی کر دے۔ اور اس کشادگی کے جو ہے نا پھر تین صورتیں، ایک تو اللہ تعالیٰ دنیا میں رزق میں کشادگی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی عطا کرتے ہیں۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رہن سہن کی جگہ کشادہ دیں گے، اور جہاں بھی جائے گا عزت پائے گا۔ اور تیسرا پھر جنت ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی کشادہ۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مثلاً کوئی اگر آنے والا آ جائے تو اس کے لیے یعنی اٹھ کے جگہ چھوڑنا، جگہ خالی کرنا۔ اب اس کی بھی بعض دفعہ ضرورت پڑ جاتی تھی، اور یہ کام ہے بھی بڑا مشکل، اور کسی کو اس کی مرضی کے بغیر اٹھایا جانا بھی ٹھیک نہیں۔ تو فرمایا اگر تمہیں کہا جائے نا یار اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، کسی کو جگہ دے دو تو دے دو، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے اور اہل علم کے درجات کو اللہ بلند کریں گے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ یہ بھی ہوتا، اور یہ عموماً ہے بھی ہے، اب بھی ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جو بڑے صحابہ ہیں ان سے کوئی خاص مشورہ کرنا ہوتا، اور اس میں عامی آدمیوں کا بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ تو اب جب عمومی مجلس ختم ہو جاتی تو آپ علیہ السلام کی طرف سے
کہہ دیا جاتا بھائی کہ اب آپ جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بٹھانا مقصود ہوتا تھا، کوئی خاص بات کرنی، راز کی بات کرنی ہوتی ہے، یا بڑوں سے کوئی ویسے بھی مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ اب کسی بھی مقام پر جو ہے وہ سب کو مشورے میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب جو ہے نا وہ کئی منافقین بھی جم کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ بس ہم یہاں بیٹھے رہے اور بات سنیں، اور ان کی دیکھا دیکھی جو مسلمان ایمان والے تھے وہ بھی بیٹھ جاتے اسی شوق میں، چلو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، برکت ہی برکت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ بھائی تم مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ، یا یہ ہے کہ تم مجلس میں برخاست کر دو، اب یعنی تمہارے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو فرمایا چلے جاؤ، باہر جم کے نہیں بیٹھنا۔ جیسے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب بیان کیے نا، فرمایا آپ علیہ السلام اگر گھر میں بھی کھانے کے لیے بلائیں تو یہ بھی نہیں کہ پہلے جا کے برتن دیکھنا شروع کر دو، کیا پک رہا ہے جی، کیا خوشبو آ رہی ہے، فرمایا ایسا بھی نہیں کرنا، بالکل جب کھانا تیار ہو جائے تو جانا ہے، فیضا ٹائم تم فن شروع، جب کھانا کھا لو فوری نکل جاؤ، اس کے بعد گپ شپ کے لیے بیٹھنا نہیں ہے۔ فرمایا یہ باتیں ایسی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے کام ہیں، تو لہٰذا تم جو ہے بیٹھ جاؤ اور اپنے آپ کو یعنی جو ہے نا وہ خاص بنا لو گیا، بھائی ہم بڑے پیارے ہیں، بڑے خاص ہیں، میں ایسے نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ قیامت تک کے لیے یہ اصول بیان کر دیا کہ اگر کسی بھی مجلس میں بلایا جائے، بٹھایا جائے تو بیٹھو، اور جب مجلس برخاست ہو جائے، کام ختم ہو جائے تو کہا جائے چلے جاؤ جی، تو ٹھیک ہے، وہاں سے جانا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھے کہا جی آپ چلے جائیں اور فلاں بیٹھا ہوا ہے، بھائی کسی کا اپنا کام تو ہوتا ہے ضروری، اس کے ساتھ کوئی میٹنگ مشورہ ہے، تو اس نے فرمایا کہ اس کو برا بھی نہیں بنانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی پھر یہ جو فرمایا نا کہ یرفع اللہ الذین، اس میں یہ بھی تھا کہ بھئی بعض دفعہ بڑوں کے لیے جگہ خالی کرنے کے لیے کسی کو اٹھایا بھی جاتا ہے، تو فرمایا اس کو اٹھ جانا چاہیے، کیونکہ جو ایمان والے ہیں اور خاص طور پہ اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، جو کہ بڑے رائے والے ہیں، مشورے والے ہیں، فرمایا ان کے درجات بلند ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مرتبہ دیا ہے، تو ان کے مرتبے کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو جو ہے نا ان کے مرتبے کے پر اتارنا چاہیے، یعنی ان کو ان کے مرتبے کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کسی کے لیے جگہ چھوڑنا، اس کو بٹھانا، یہ بہت اچھا ہے۔ ہاں خود اگر کوئی کہتا ہے جی کہ میرے لیے کھڑے ہو کر جگہ بناؤ، تو یہ جائز نہیں ہے۔ خود کہہ کر اگر کوئی صاحب مجلس کہتا ہے یا بوقت ضرورت تو ٹھیک ہے، عام ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور کہتا ہے جی میرے لیے کھڑے ہو جاؤ، جگہ خالی کرو، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے، فرمایا جہاں جگہ مل جائے تو خود بیٹھ جاؤ، لیکن کسی کو اٹھا کے وہاں نہ بیٹھے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یار جب جگہ تنگ ہو جائے تو کھل کر بیٹھو، کشادگی پیدا کر دو، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جمعہ والے دن کسی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ پہ نہ بیٹھیں، مثلا کوئی آدمی جمعہ میں پہلے آ گیا ہے، پہلے بیٹھ گیا، تو فرمایا کہ بعد میں آتا ہے بڑا آدمی جی، وہ اس کو اٹھا کے کہتے ہیں میں بیٹھتا ہوں، نہیں، وہ جہاں بیٹھا اس کو بیٹھا رہنے دے بس۔ وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے آ کے بیٹھا ہے اور لہٰذا اب اس کو وہی بیٹھے دیں۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے یار تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے، میری لیے گنجائش پیدا کر دے۔ یہاں تک فرمایا نا کہ جمعے والے دن دو آدمی اکٹھے بیٹھے ہیں تو ان کو بھی ادھر ادھر کر کے ان کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہیے، شاید وہ اپنے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو آدمی آئے جمعے والے دن اور اس نے خطبہ بھی سنا، دو آدمیوں کو جدا بھی نہیں کیا، یعنی ان کو درمیان میں آ کے نہیں بیٹھا گھس کر، بلکہ جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا، یا اگر اس نے ان کو کہا بھی جگہ چھوڑ دو تو ان کو دونوں کو ساتھ کیا کہ آپ دونوں ساتھ ہو جائیں، میں یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں، اس طرح کر کے بیٹھ گیا، خطبہ سنا، نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ جو ہے نا وہ اس ہفتے کے دوران کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ہاں تو کہتے ہیں لم یفرقوا بین اثنین، دو کو جدا نہیں کیا، مطلب دو ساتھ بیٹھے ان کو بیٹھا۔ تو یہ جو ہے نا وہ آداب، یعنی مجلس کے آداب ہیں۔ تو خیر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہاں دو حکم بیان کر دیجیے اس میں، ایک تو یہ کہ مجلس میں اگر جگہ نہ ہو تو آنے والوں کے لیے کشادگی پیدا کرنی چاہیے، دوسرا یہ بیان کیا کہ جب مجلس کو برخاست کرنے کا کہا جائے کسی بھی صاحب مجلس کی طرف سے تو اس کو برخاست کر دینا چاہیے، وہاں ڈٹ کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا جب قیلا کہا جائے لکم تمہارے لیے، تفسحوا کشادگی پیدا کرو، فی المجالس محفلوں میں،
یعنی محفلوں میں کشادگی پیدا کرو، مجلسوں میں بیٹھنے والی جگہ میں، تو فافصحوا، تو کشادگی پیدا کر دو. کیوں؟ یفصح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ یا کھڑے ہو جاؤ، تو فانشزوا، تو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرو. فرمایا کہ اگر جانے کا کہا جائے تو چلے جاؤ. کیوں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، بلند کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے جو ایمان لائے تم میں سے، والذین، اور ان لوگوں کے اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، درجات، مراتب درجے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم جانتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، یہ اصل مقصد تو منافقین کی اصلاح ہے، اور پھر اس میں یہ عمومی خطاب تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے. اصل میں ہوا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اکٹھے بیٹھ کے وعظ کرتے صحابہ کو، تو کچھ منافقین قریب ہو جاتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں سرگوشیاں شروع کر دیتے. الگ مسئلہ، حضرت میرا ایک مسئلہ ہے، یہ میری بات سننا جی. اچھا، اب وہ اپنی لمبی داستان شروع کر لیتا. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق عظیم کے مالک تھے، وہ کھڑے رہتے یا اس کی بات بیٹھے ہوتے تو اس کی بات سنتے رہتے بڑی توجہ کے ساتھ. اب ایک ختم ہوتا، وہ انہوں نے کہا مشورہ کیا ہوتا تھا نا، دوسرا آ جاتا ہے، اس نے شروع کر لیا، تیسرا آ جاتا. اب اس سے بڑا تھا ایک جو عوامی اجتماع، اس میں خطاب، لوگوں کو دین کی بات پہنچانا، دین کی بات سنانا، بات کرنا، یہ بڑا اس سے وہ کام متاثر ہو رہا تھا، بڑا مسئلہ تھا اس میں. تو وہ جان نہیں چھوڑتے تھے. اب ان کو دیکھ کر کچھ مخلص مسلمان، وہ تو دلی طور پہ خود آتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کے طور پہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتے، کو مسئلہ وغیرہ بھی پوچھتے. لیکن ان دونوں کاموں سے نا عمومی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ یا صحابہ کرام کو عمومی واعظ یا جو ایک یعنی اجتماعی امور ہیں ان میں خلل آتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی یعنی وقت جو ہے ادھر صرف ہو جاتا، ادھر بڑا نقصان ہو رہا تھا. اس لیے ان منافقین اور دودھ کے جو مجنون کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عبوری عارضی حکم نازل فرمایا کہ تم میں سے جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے الگ طور پہ مسئلہ پوچھنا ہے، الگ، تو اس سے پہلے صدقہ دینا. تم اس سے پہلے کیا کرنا ہے جی؟ صدقہ دینا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دو، اصحاب صفہ کے لیے، غرباء صحابہ کے، غرباء اور مساکین کے لیے، یا یہ کہ خود دے کر آؤ، لیکن صدقہ دے کر آنا، اس کے بغیر نہیں. جس نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو نہیں عمومی مجلس وہ آ کے بیٹھ سکتا ہے، لیکن خصوصی مشورہ جس نے بھی کرنا ہے، جس کو سرگوشی مشورہ کہتے ہیں، الگ طور پہ پرسنل بات جس نے کرنی ہے، جناب وہ پہلے صدقہ دے کر آئے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جو منافقین تھے جناب، وہ تو اس سے بالکل دور ہو گئے، وہ تو بخل کے بھرے ہوئے تھے، تو مال خرچ کرنا ان کے لیے، وہ کہتے چمڑی جائے دمڑی دمڑی نہ جائے. اب وہ تو جناب بالکل اس سے جناب اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. اور اس سے جو دیگر صحابہ تھے وہ بھی سمجھ گئے یار یہ بات اچھی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے نا. اگر یہ مطلب ہے کہ اچھی بات ہوتی اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر کے باتیں پوچھنا، تو وہ بھی یعنی ڈر کے مارے کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہو جائیں، ان کے بھی آنے میں، بلکہ وہ بھی یعنی رک گئے. اور یہ تھوڑا وقت رہا ہے بالکل. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حکم پہ صرف عمل میں نے کیا ہے. انہوں نے جو ہے نا وہ صدقہ دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اس دوران. اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی کوئی نہیں کر سکا، ظاہر ہے پہلے حکم ہی نہیں تھا، حکم آیا تو انہوں نے عمل کیا، اور مجھ سے بعد بھی کوئی قیامت تک نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ حکم کو ختم کر دیا تھا. ابھی آ رہا ہے، اس میں حکم کو کیا کر دیا تھا؟ ختم. تو یہ عارضی اللہ تعالیٰ نے حکم لگایا کہ بھائی جس نے پرسنل میں بات کرنی ہے تو وہ صدقہ دے کر آئے. اب اس سے منافقین تو ویسے ہی کیا ہو کے دور ہو گئے، اور دوسرے بھی. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے جلدی اس حکم کو ختم کر دیا، ایک ہفتے میں اس حکم کو ختم کر دیا تقریباً اندازتاً، یعنی اس میں حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا نعوذ باللہ، لیکن مطلب چند دنوں میں حکم کو ختم کر دیا. اب وجہ یہ ہوئی کہ جو مقصود حاصل کرنا تھا وہ حاصل ہو گیا. وہ اس طرح کہ جتنی دیر وہ صدقہ دینے والا حکم برقرار تھا، واجب تھا، ضروری تھا، اتنی دیر منافقین آئے نہیں.
جب ختم کر دیا تو پھر بھی نہیں آتے تھے شرم کے مارے کہ اب کہتے ہیں یار اب تو جناب وہ حکم ختم ہوا، صدقے والا تو آگے، اب وہ شرم کے بارے نہیں آتے تھے، اس لیے اب ان سے جان گویا چھوٹ گئی تھی، اس لیے اس حکم کو ختم کر دیا تھا۔ تو یہ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ یہ ایمان والوں کے لیے جو ہے یہ بہت بہتر بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، لیکن فرمایا کہ اگر کوئی آدمی انتہائی فقیر ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو اجازت ہے، وہ بغیر صدقے کی بات کر سکتا ہے، لیکن جو کچھ دے سکتا ہے، جس کے پاس مال و متاع ہے، تو وہ پہلے صدقہ دے کر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پرسنل میں بات کرے، وگرنہ نہیں، وگرنہ آ کے مجلس میں بیٹھ جائے، واعظ و نصیحت سنے اور وہیں آپ علیہ السلام سے کھلے عام لوگوں کے سامنے جو بات پوچھنی ہے پوچھ لے، باقی پرسنل میں بیٹھ کر آپ علیہ وسلم سے بات پوچھنے کے لیے فرمایا صدقہ کرنا لازمی فرمایا نا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا ناجیتم، جب تم سرگوشی کرو، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پھر حکم دے دی نا عام، فقدموا، تو پیش کرو، بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کہ تم اپنی جو سرگوشی ہے، اپنی جو ایک الگ بات کرنی آپ علیہ السلام سے، اس سے پہلے تم صدقہ ادا کرو، ذالک خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، واطہر، اور پاکیزہ ہے۔ فرمایا فإن لم تجدوا، اگر تم نہ پاؤ، ظاہر ہے کئی ایسے بھی تھے بیچارے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو فرمایا فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کچھ عرصہ یہ حکم رہا اور پھر اس کو ختم کیا، فرمایا نا اشفقتم، کیا تم ڈر گئے ہو، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، اس بات سے کہ تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دو، کہ سرگوشیوں سے پہلے تم صدقہ خیرات کرو، کیا تم اس سے ڈر گئے ہو، یعنی کہ اس طرح تو ہر سرگوشی سے پہلے صدقہ کرنا پڑا تو پھر تو مال متاع ختم ہو جائے گا، تو کیا کریں گے پھر؟ تو فرمایا کوئی بات نہیں، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، جب تم نے ایسا نہ کیا، یعنی تم نہ کر سکے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا ہے، اللہ اکبر، تو فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر پس جب تم نے یہ کام نہ کیا، یعنی نہ کر سکے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم پر رجوع کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، یعنی صدقہ دے کر پرسنل میں بات نہ کی، منافقین نے تو بخل کے بارے نہیں کی، اور مسلمانوں نے تذبذب میں، ڈر میں، ایک یعنی تھوڑا سا عرصہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، یار اللہ نے کیوں یہ حکم لگایا ہے، یعنی اگر یہ اچھا ہوتا اس طرح بات کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پھر تو یہ نہیں جو ہے نا اللہ حکم نہیں لگاتے۔ دوسری بات یہ کہ پتہ نہیں ہماری ان سرگوشیوں سے آپ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی ہوگی، اس لیے اللہ نے کہا جس طرح وہ گھر میں بیٹھنے سے کہا تھا، گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے آیت نازل کی، تو صحابہ اس وجہ سے جو ہے رکے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ گھر کے فرد تھے، وہ فرماتے ہیں میں نے بڑا اچھا موقع دیکھا، پھر میں نے جو صدقہ دیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب کھل کے اپنے دل کی بات کی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ وتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر رجوع کر لی، نہیں کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب تم نے یہ کام نہیں کیا تو فرمایا دوسرے جو کام ہیں دین کے وہ کرو، وہ کون سے جی؟ فاقیموا الصلاۃ، فرمایا نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، صحیح طریقے سے نماز پڑھو پابندی کے ساتھ، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، یعنی زکوٰۃ دو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، بس یہی تمہارے لیے لازم ہے ہمیشہ کے لیے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والے ہیں جو تم کرتے ہو، یعنی فرمایا جو بھی تم اعمال کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نا وہ علم میں ہے، لہٰذا یہ کام آگے تمہارے لیے مشکل تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔